آداب عرض ہے رپورٹرز 21 ارمان صابر ولاگ کے مشترکہ پلیٹ فارم سے میں ہوں فاروق سمیع اور میرے ساتھ ہیں ارمان صابر. کراچی پریس کلب کے اسٹوڈیو سے اسی سٹوری کو آگے بڑھائیں گے جس کی ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے گزشتہ روز بھی آپ کو خبریں دی تھیں کہ مردم شماری کو لے کر استعفے کے جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھ گئے ہیں اور بات یہ کی جا رہی ہے کہ جناب ہم استعفے دے دیں گے لیکن وزیر اعظم کو سپورٹ کریں گے. مطلب کیسے استعفے ہوں گے جس سے جو ہے وہ وفاقی حکومت یا پی ٹی ایم کی حکومت کو نقصان نہیں پہنچے گا اور اس کا کیا رزلٹ ہوگا, اور کیا یہ صرف بناوٹی باتیں ہیں جیسے کہ ماضی کی طرح ہیں. کچھ فیڈ بیک یہ بھی ملا تھا کہ جناب یہ ماضی کی طرح بناوٹی باتیں ہیں, اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور ایک بات جو ہم نے گزشتہ روز بھی ولاگ میں بتائی تھی کہ جناب عامر خان وسیم اختر بالکل غائب ہیں, لیکن صرف عامر خان اجلاس میں بھی نہیں تھے, وہ کل کے اجلاس میں بھی نہیں تھے جو رابطہ کمیٹی کا ایک ادعائی اجلاس تھا جس کے اندر یہ بات کر دی گئی کہ جناب ہم استعفے دے دیں گے. تو جناب جب ایسے اجلاس جس میں ارکان قومی اسمبلی بھی استعفے دینے کو تیار ہیں اور اس میں کے اندر نہ ہی وسیم اختر صاحب تھے, نہ ہی جناب عامر خان صاحب تھے اور نہ ہی خواجہ اظہار نظر آئے. ہو سکتا ہے خواجہ اظہار کی مصروفیت ہو, لیکن وسیم اختر اور عامر خان تو خاصے عرصے سے غائب ہیں. ان ایشوز کے اوپر بات ہو رہی ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں مردم شماری پہ مزید اس کے اوپر بھی دیکھیں مردم شماری کو. اچھا مردم شماری مزے کی بات یہ ہے کہ مردم شماری ایم کیو پاکستان کے کہنے پر ہی اسٹارٹ کی گئی تھی. مردم شماری کے لیے انہوں نے پریشر ڈالا تھا جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی, اور عمران خان کی گورنمنٹ کے دوران انہوں نے انیشیٹو لیا تھا جو بعد میں جس پر عمل درآمد جو ہے وہ شہباز شریف کی گورنمنٹ میں جا کر ہوا ہے. اچھا یہ 5 سال کے بعد ہو رہی ہے, حالانکہ 10 سال کا ایک دورانیہ ہوتا ہے, لیکن 5 سال کے بعد ہو رہی ہے. اور یہی پلی لی گئی تھی کہ جی 2017 میں جب مردم شماری ہوئی تھی تو کراچی اور حیدرآباد کی آبادی کو کم گنا گیا, اربن ایریاز کی آبادی کو کم گنا گیا, شہری سندھ کو, لہٰذا دوبارہ مردم شماری کی جانی چاہیے تاکہ آبادی کا صحیح کاؤنٹ ہو سکے. اب جب دوبارہ ہوئی مردم شماری تو انٹرسٹنگ فگر یہ آئے ہیں کہ کراچی کی آبادی پہلے سے 6% کم ہو گئی, اور جو رورل ایریاز ہیں سندھ میں ان کی آبادی 10% بڑھ گئی. اور اربن ایریاز کی خاص امراض پھیل گئے اور لوگ مرے چلے جا رہے ہیں, اور وہاں پہ جو ہے وہ شادیوں پہ شادیاں ہو رہی ہیں, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے وہاں پر. اور یہاں پر کراچی میں تو پھر ہجرت بھی نہیں ہو رہی, مطلب جو کوئی نہیں آ رہا, کوئی باہر فلکس ہوتا ہے دیگر شہروں سے, پورے پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 2.7% جو ہے اس حساب سے بڑھ رہی ہے, اور کراچی کی صرف آبادی جو ہے وہ 6% پر ایئر بڑھتی ہے, 6% پر ایئر. اب 5 سال میں کتنی آبادی بڑھ چکی ہے اس حساب سے دیکھا جائے. صحیح بات ہے. تو اچھا اس کا مطلب یہ کہ جو پیپلز پارٹی خود بھی جو بار بار بیچ میں بات کرتی ہے کہ جناب یہاں بڑی تعداد میں غیر مقامی آ گئے ہیں, افغان آ گئے ہیں, اس کا مطلب تو کچھ بھی نہیں ہے, مطلب آبادی تو کم ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے تو آپ کو تو لوگوں کی ضرورت پڑے گی. آپ کو لوگوں کی ضرورت پڑے گی تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کو تو اور بلانا چاہیے بلکہ باہر سے کہ بھائی آپ لوگ آئیں, کراچی میں آبادی کم ہو گئی ہے, اتنی کم ہو گئی ہے آبادی کہ اب تو جو ہے وہ دلچسپ بات ہے, زمینیں خالی ہو رہی ہیں, مکان خالی پڑے ہوئے ہیں, قبضہ ہو رہا ہے. اینی تو ہم بات کر رہے تھے اس کے اوپر. اب اس میں نئی اپڈیٹ یہ ہے کہ جناب وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ. اچھا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے فاروق سمیع کہ اگر جو ہے انہوں نے استعفے کا فیصلہ کر لیا, کل کا اجلاس ہوا, بہت اہم اجلاس ہوا, خیر بہرحال آپ نے جیسے بتایا عامر خان صاحب بھی نہیں تھے اور وسیم اختر صاحب بھی نہیں تھے, لیکن اس میں جو اہم فیصلہ ہوا اور ان دونوں رہنماؤں کے بغیر یہ فیصلہ کیا گیا, اور اس اہم فیصلے میں یہ فیصلہ تھا کہ جی استعفیٰ دیں گے لیکن وزیر اعظم کو ووٹ دیں گے, تو پھر ان استعفوں کا اثر کیا ہوگا؟ گورنمنٹ تو اس وقت ہلتی اگر کہ آپ الگ ہوتے, استعفے دے دیتے اور حکومت سے باہر آ جاتے. حکومت سے باہر آ جاتے تو حکومت تحلیل ہونی تھی. اگر حکومت تحلیل ہونی تھی, حکومت کو یہ ڈر ہوتا کہ ہماری حکومت ہی تحلیل ہو جائے گی, ہماری حکومت ہی چلی جائے گی, تو ان کی بات مانی جائے اور مردم شماری جو ہے وہ اس پر جو ہے توجہ دی جائے. اب چونکہ اعتماد کا ووٹ تو ملنے جانا ہے, تو مردم شماری ہوتی ہے نہیں ہوتی, استعفے دیں نہیں دیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ استعفے دینے کی اجازت مل گئی تھی, وزیر اعظم کے خلاف جانے کی اجازت نہیں ملی تھی, بس ٹھیک ہے. ابھی تک وہی پرانا طریقہ کیا چل رہا ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں پرچہ آئے گا تو کام ہوگا, پڑھیں گے, پرچہ آ رہا ہے تو کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ غلط بات کر رہے ہیں ارمان بھائی, آپ ہمیشہ الزام لگاتے ہیں. میں الزام نہیں لگا رہا ہوں, بنیادی طور پہ ہی ہوتا ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, میں پوچھ رہا ہوں بھائی. ہم گھر میں جب فیصلے کرتے ہیں تو اپنے بزرگوں سے مشورہ لیتے ہیں نا, تو گھر کے بزرگوں سے مشورہ نہ لیں تو کام کیسے ہوگا؟ اچھا بزرگوں سے مشورہ لے کے کام ہو رہا ہے, کام کیسے ہوگا بتائیں والا. آپ بھی اپنے فیڈ بیک سے بتا سکتے ہیں ہمیں. اچھا اب ریسنٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ جناب اب سے کچھ دیر بعد ڈاکٹر خالد محمود صدیقی صاحب سے جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان ملاقات کریں گے, اور ملاقات
होगी। इसके साथ साथ जो वफ्द है उसके इसमें वो अंदर यकीन दहानी कराएंगे कि मुस्तफा कमाल हम हैं, जो है वो मतलब आपको जो है वो एतमाद का वोट देंगे, आप बेफिक्र रहें। हाँ, उसके अंदर जनाब मुस्तफा कमाल साहब होंगे, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब होंगे, जावेद हनीफ साहब होंगे, और ये पूरा जो वफ़ है ये इनसे मुलाकात करेगा शहबाज शरीफ साहब से। उसके साथ साथ उनकी और भी मुलाकातें हैं, जिनमें जनाब एहसन साहब हैं, उनसे मुलाकात होगी, और उसके साथ साथ जनाब एक दो मुलाकातें और भी एक्सपेक्टेड हैं, और उन मुलाकातों के बाद ये वापस आएंगे और यकीनी तौर पे इनको टाइम मिल जाएगा, मरदमशुमारी थोड़ी सी और एक्सटेंड हो जाएगी, और उसमें ये कहा जाएगा कि मज़ीद चीज़ें हो जाएंगी, और इसी तरह टाइम लेकिन अभी जो इत्तला है कि जो अभी इजलास हो रहा है, एक PDM का इजलास हो रहा है जिसमें ये मशवरा किया जा रहा है कि PTI से मुज़ाकरात करने हैं नहीं करने हैं। मौलाना फजल रहमान जो नाराज़ हैं, नहीं चाहते हैं मुज़ाकरात करना, उनको किस तरह से मनाया, मतलब ये सब चीज़ें PDM के इजलास में हो रही हैं। PDM के रहनुमा उसमें इजलास में बैठे हुए हैं और यही मशावरत हो रही है कि इसको और मामले को आगे जो है वो 14 मई के जो इलेक्शन की डेट है उसको किस तरह से उस पर भी ब्रीफिंग हो रही है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। उसमें कहीं MKM के तहफ़्फ़ुज़ात का जो है मामला डिस्कस नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा, वो डिस्कशन पे क्या एजेंडे पे ही नहीं है। एजेंडे पे बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, आपकी बढ़त होती है तो फिर सीधी सी बात है, आपके ऊपर बात होती है, आपकी बात को समझा आता है। यही साल 2016 या 2012, 2010, 2009, 2006 या 1992 जैसा जो मुश्किल टाइम था MKM का, वो भी वक्त होता, तो उस वक्त भी MKM की बात में दम था, क्योंकि MKM के पास स्ट्रीट पावर थी, और स्ट्रीट पावर को वो इस्तेमाल करती थी, और कराची और समेत शहरी सिंध को मफलूज कर दिया जाता था। ये MKM की पावर थी। देखें उस वक्त की अपनी पावर का सिलसिला था, पावर अभी भी अच्छी खासी हो सकती है अगर ये, मेरे ख्याल से ये बोल्ड डिसीजन, ये इबहम ख़त्म करें ना कि अगर रहना भी है और इस्तीफे भी देने हैं और एतमाद का वोट भी देना है। ये दो बातें जो हो रही है ना, ये बहुत सख्त बात करने जा रहा हूँ, बहुत सख्त बात करने जा रहा हूँ, निकलना होगा, बहुत सख्त बात करने जा रहा हूँ, लेकिन हकीकी तौर पर ये बात होती है जब आपको पता होता है कि आपके पीछे आपकी आवाम खड़ी हुई है तो आप बड़े बोल्ड स्टेप ले लेते हैं। जब आपको नहीं पता होता है कि आपके पीछे आप कोई नहीं है तो फिर आप बेसाखियों का सहारा लेते हैं। थोड़ी सी सब बात है, लेकिन हकीकत यही है। अपनी सी कोशिश सब लोग कर रहे होंगे, जितने भी लोग हैं, हम किसी को गलत नहीं कहते, लेकिन तनकीद करना हमारा हक़ है, तो हम उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर आपको जो इस हवाले से हमारी राय से बरखिलाफ़ आपकी राय है तो आप वो भी हमें आगाह कर सकते हैं, इसके साथ साथ अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो हम आखिरी बात तो यही है कि MKM के ये माइनस अल्ताफ़ वर्जन है, अब तक कोई कारकर्दगी का मुज़ाहरा नहीं किया है। देखें आगे क्या होता है। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अरमान साबिर व्लॉग और रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब अर्ज़ है।